اسٹار ایجوکیشن پوائنٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ یا گنتنتر دیوس ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی کو یوم جمہوریہ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہوا اور پورے ملک میں اپنے دستور اور آئین کے ساتھ جمہوریت کا قیام ہوا۔ اس سے قبل آزاد ہندوستان کا دستور اور آئین بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی کی تشکیل دی گئی تھی۔ ملک کے موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ اس دستور کو اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں پیش کیا گیا اور اس پر کھلی بحث ہوئی۔ 26 جنوری 1949 کو اس کو قبول کر لیا گیا۔ 24 جنوری 1950 کو تمام اراکین نے دستور پر دستخط کر دیے گئے۔ 26 جنوری 1950 کو جمہوری قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس آئین ساز اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ آئین ساز اسمبلی کے عمل میں یعنی اس پراپرٹی سمیتی میں اس آئین ساز اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی حصہ لیا، جس میں قابل ذکر ہے مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبدالغفار خان، محمد سعد اللہ، عبدالرحمان چودھری، بیگم اعجاز رسول، مولانا حسرت موہانی وغیرہ شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی بنایا گیا، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو کو پہلا وزیر اعظم یعنی پہلا پردھان منتری بنایا گیا۔ ہر ایک کا ہے، جیسے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی، ہر دھرم اور ملت والوں کا ہے۔ ہمارا آئین اور دستور میں دنیا کے مختلف ملکوں کے بہترین اصول شامل ہیں، جیسے نمبر 1 بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس، نمبر 2 بنیادی فرائض فنڈامنٹل ڈیوٹیز، نمبر 3 ریاستی حکومت پالیسی، مرکزی حکومت پالیسیز، مرکزی اور ریاستی حکومت کے ماتحت پالیسی اور صدر جمہوریہ کے اختیارات۔ اگر اسے ہم کہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں: اسٹیٹ پالیسی، سینٹرل پالیسی، سینٹرل اینڈ اسٹیٹ پالیسی اینڈ رائٹس آف پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹس رائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارا دستور ہمارے ملک کے آئین میں بہت سارے اختیارات دیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ہمارا دستور یا ہمارے ملک کا آئین نے ہمیں بہت سارے اختیارات دیے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 برابری کا حق، رائٹ ٹو ایکوالٹی، نمبر 2 آزادی کا حق، رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ، نمبر 3 احتساب کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، رائٹ ٹو پروٹیکشن، نمبر 4 مذہبی آزادی، رائٹ ٹو ریلیجس انڈیپینڈنٹ، نمبر 5 تعلیمی اور ثقافتی حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن، نمبر 6 آئینی چارہ گوئی کا حق، کانسٹیٹیوشنل رائٹس یا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برابری کا حق، رائٹ ٹو ایکوالٹی۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی، سب آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں۔ ہمارا آئین یا ہمارا سنویدھان ہمیں برابری کا حق دیتا ہے کہ ہم سبھی کے برابر ادھیکار ہیں۔ نمبر 2 آزادی کا حق، رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا سنویدھان لاگو ہوا، جسے ہم آئین یا دستور کہتے ہیں یا جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں۔
تو ہمارا سنویدھان ہمیں رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ آزادی کا حق دیتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں. ہر کسی کو آزادی ہے اپنے دھرم کے حساب سے بات کرنے کی، اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پاٹ کرنے کی، اپنے دھرم کے حساب سے جو ہے دعوت تبلیغ کرنے کی، پریچنگ کرنے کی. نمبر 3 احتساب کا حق، رائٹ ٹو پروٹیکشن. اگر ہمارے دیش میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل جل کر کے رہتے ہیں، اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہمارا سنویدھان، ہمارا آئین اسے حق دیتا ہے کہ آپ اپنے رکشا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آواز اٹھائیں، اس کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑیں. اسے ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو پروٹیکشن یا استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق. نمبر 4 مذہبی آزادی، رائٹ ٹو ریلیجس انڈیپینڈنٹ. ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے اپنے خون بہائے، سب نے اپنے خون پسینے بہا کر کے اس دیش کو آزاد کیا. اس کے بعد اس دیش کا سنویدھان، اس دیش کا آئین ہمیں مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا. کوئی کرسچنز اگر بائبل پڑھتا ہے اور وہ چرچ میں عبادت کرتا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا. کوئی اگر ہندو ویداس کو پڑھتا ہے، رامائناس کو پڑھتا ہے اور گیتاس کو کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. کوئی اگر سکھ گرو گوبند صاحب کو پڑھتا ہے یا گرودوارا میں اپنی عبادات کرتا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا. ہر کسی کو اجازت ہے کہ اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پاٹ کر سکتا ہے، اپنے دھرم کا پرچار پرسار کر سکتا ہے اپنے دھارمک طریقے سے. نمبر 5 ہم بات کریں گے تعلیمی اور ثقافتی حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن. اب رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیش جو ہے لوکتانترک دیش ہے. اس دیش میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے دھرم کے حساب سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ایک مسلمان ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے اور قرآن کے دوارا تعلیم حاصل کر سکتا ہے. ایک کرسچن ہے تو بائبل کے دوارا وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. ایک ہندو ہے تو ویداس کے دوارا پڑھ سکتا ہے. اس کا مادھیم یا اس کا میڈیم انگلش ہو سکتا ہے، اس کا میڈیم ہندی ہو سکتا ہے، اس کا میڈیم اردو ہو سکتا ہے، اس کا میڈیم عربی ہو سکتا ہے. تو یہ سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تعلیم اپنے مذہبی اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 6 آئینی چارہ بولی کا حق، کانسٹیٹیوشنل رائٹ یا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنز. ہمارا سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو بھی سنویدھان نے ہمیں ادھیکار دیے ہیں ان ادھیکاروں کو اور ان کرتووں کا پالن کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، وہاں پر ہم پر فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی لاگو ہوتے ہیں. تو ہم سبھی کا فرض بنتا ہے کہ رائٹ ٹو فنڈامنٹل رائٹس جہاں ہم ڈھونڈتے ہیں تو فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو بھی ہم اپنائیں اور اس پر بھی ہم کام کریں. بدلتے ہوئے دور کے ساتھ انسانی قدروں میں زوال آتا چلا گیا ہے. لوگ حقوق و فرائض چشم پوشی کرنے لگے ہیں اور آج ہندوستان بہت سارے مشاغل کا شکار ہو گیا. لہذا اس ملک کی بقا کے لیے دستور ہند کا ہونا ضروری ہے. اس دیش کے پروگریس کے لیے، اس دیش کی انتی کے لیے اس دیش کا سنویدھان کا ہونا ضروری ہے. یہ ہم سب کا نیتک دائتو ہے اور نیتک کرتویہ ہے کہ اس دیش کے سنویدھان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اپنی لڑائی لڑیں اور اس کو بچائے رکھیں. کیونکہ اس دیش کا سنویدھان ایسا سنویدھان ہے جس میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو اور عیسائی ہو، سب کو اس نے برابری کا حق دیا ہے. تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس کو ہم بچائے رکھیں اور اس کی مریاداؤں کو کا ہم پالن کریں. ہمارے دیش یا ہمارا آئین یا ہمارا دستور ہمارے اسلاف کے انتھک کوششوں کا ثمرہ ہے، یہ انتھک کوششوں کا پھل ہے. اس سنویدھان کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت ساری قربانیاں دی. اس کے بعد
و فرائض کا حق ادا کیا، جس میں فنڈامنٹل رائٹس اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز تھی۔ آج ہم تعلیمی میدان میں نیز ثقافتی زوال ہمیں اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ ہم احساس کمتری میں دن رات مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم و ہنر کے ذریعہ اپنا مقام پیدا کریں۔ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مذہب اور ملت کے لوگوں کو ایک بندھن میں بندھنا ضروری ہے۔ مجھے یقین اور امید ہے کہ تعلیم کے ذریعہ ہی اپنی شناخت حاصل ہو۔ شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت بدل دے گی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت